ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. آئیے بیٹھیے، چھوڑ دیجیے. حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے دعوت حقہ کو روکنے کے لیے باطل کی تدبیریں. ان میں سے دو تدبیروں کا یہاں تذکرہ کیا جائے گا، ایک سودے بازی اور دوسری گالیاں. یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ صحیح بات، صحیح دعوت، صحیح پیغام آگے بڑھنے نہ پائے، اس کے لیے مخالفین یعنی حق کے جو لوگ خلاف ہیں، جو باطل پر ہیں، ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر دیا جائے جس کی وجہ سے یہ بات دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے. اس طرح کی ان کی بہت ساری کوششیں رہی ہیں، ہمیشہ سے، پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ ابتدا میں شکوے شکایت سے کام چلایا گیا، بات اس سے نہیں بنی تو دھمکیاں دی گئیں، جب اس سے بھی بات نہیں بنی، حق کی دعوت آگے بڑھتی رہی تو کفار نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ ارے یہ پاگل ہیں، یہ مجنوں ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں. جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو لوگوں کے سامنے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مسخرہ کرنا شروع کر دیا، چڑھانا شروع کر دیا. جب اس سے بھی بات نہ بنی تو آگے چل کر کے انہوں نے دعوت میں اڑچنیں ڈالنی شروع کر دی، اس میں اس طرح کا ماحول بنانا شروع کر دیا کہ یہ دعوت کسی کے کان میں پہنچنے ہی نہ پائے. مثلا خوب زیادہ شور کرو، ہنگامہ کرو، ان کا پروگرام ہو تو اپنا پروگرام رکھ دو، ان کا کام چل رہا ہے تو لاؤڈ اسپیکر لگا دو تاکہ دوسرے تک بات نہ پہنچے. اس کے ساتھ جب اس سے بھی بات نہ بنی اور حق کی دعوت دوسروں تک پہنچتی رہی تو لوگوں نے الٹے سیدھے معجزات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. یعنی ایسی ایسی چیزیں جو ایک انسان لا نہیں سکتا، مجبور کیا گیا کہ ارے یہ کام کر دو. اگر واقعی نبی ہو تو مکہ کی سرزمین پتھریلی ہے، اس کو زرخیز بنا دو. اگر واقعی نبی ہو
تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، اگر واقعی نبی ہو تو آسمان سے فرشتوں کو نازل کرا دو، اگر واقعی نبی ہو تو اپنے لیے خزانہ نازل کرا لو۔ اس طرح کی مطالبات کرنے لگے، یعنی کسی بھی طریقے سے کوشش یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اور آپ کے خاموش ہونے سے دعوت حق کا صحیح دعوت، صحیح پیغام اللہ کا رک جائے، یہ تمام چیزیں کرتے رہے۔ لیکن بات اس سے بھی نہیں بنی، ان کی کوششیں جتنی انہوں نے کیا اس کے باوجود اسلام کی دعوت رکی نہ، کفار ہزار جتن کیے، اس کے باوجود اسلام پھیلتا رہا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ ہے کہ بھائی کچھ لے لو کچھ دے دو، یا ہماری زبان میں توڑ پانی کر لو، معاملہ بن نہیں رہا، کچھ دے دو کچھ لے لو، توڑ پانی کر لو، اسی کو نام ہے سودے بازی کر لو۔ اس طریقے سے سودے بازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ کچھ لے دے کر کے خاموش ہو جاؤ، نہ ہم تمہارے خلاف بولیں نہ تم ہمارے خلاف بولو۔ تو یہ ہے سودے بازی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے سودے بازیاں کی گئیں۔ سب سے پہلے تو آ کر کے انہوں نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہو گیا، آپ کا کام ہو رہا ہے، ہمارا بھی کام ہو رہا ہے، ایسا کیجئے کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیے، یعنی ہمارے بتوں کے خلاف آپ بولنا چھوڑ دیجئے۔ بتوں کے خلاف جو آپ بولتے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ سب بولنا چھوڑ دو، اور ہم بھی تم کو کچھ نہیں کہیں گے، تم اپنی عبادت کرو ہم اپنی عبادت کریں۔ یہ سب سے پہلے سودے بازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یا تو یعنی آپ تھوڑا سا نرم پڑ جاؤ، ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولو، شرک کے خلاف نہ بولو، ہم جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اس کو غلط نہ کہو، اور ہم بھی تم کو کچھ نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، اے نبی فلا تطع المکذبین، آپ ان جھوٹے لوگوں کی اتباع نہیں کیجیے گا، جو جھٹلا رہے ہیں اسلام کو، جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، جو نبی کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی باتیں مت مانیے گا۔ وہ تو وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ تو یہ سودے بازی کی پہلی قسم تھی کہ آپ ہمارے خلاف نہ بولو اور ہم آپ کے خلاف نہ بولیں۔ اس طریقے سے انہوں نے پہلی کوشش کی سودے بازی کی۔ ایک اور کوشش کی سودے بازی کی یا کچھ لینے دینے کی، وہ اس طریقے سے کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے تمہارا بھی صحیح ہمارا بھی صحیح، تم بھی حق پر ہم بھی حق پر، تو ایسا کر لو کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ یعنی ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، نہ آپ ہم کو باطل پہ کہو نہ میں آپ کو باطل پہ کہوں، سب حق پر ہیں۔ لہذا ایسا کر لو کہ کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں اور کچھ دن ہم لوگ آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کہ کچھ دن آپ لات عزیٰ منات کی پوجا کر لیں نعوذ باللہ، اور کچھ دن ہم لوگ اللہ کی عبادت کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سودے بازی کے سلسلے مکمل ایک سورت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم لات کی، منات کی، عزیٰ کی، ان کی پوجا کرتے ہو، یہاں وہاں تمہارا سر جھکتا ہے۔ لا اعبد، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرنے والا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی جن چیزوں کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی نہیں کرو گے۔ یعنی تم شرک کر رہے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک انسان شرک چھوڑ نہ دے تب تک اللہ رب العالمین کی خالص عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ورنہ ان کا تو یہی کہنا تھا نا کہ ہم جو ہے اس
کچھ دن تم عبادت کرو، کچھ دن ہم عبادت کریں، وہ تیار تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت کی نفی کر دی۔ نبی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں کرنے والا نہیں، اور تم بھی جس ذات گرامی کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی نہیں کرنے والے۔ کیا مطلب؟ وہ تو تیار تھے کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی عبادت کرے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ تو اس سودے بازی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ دوبارہ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر فرما دیجئے کہ میں تو ان چیزوں کی عبادت کرنے والا ہوں ہی نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ ہی ان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، یہاں سودے بازی نہ کرو، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ جو حق پر ہوگا، جو سچ پر ہوگا، جو سچائی پر ہوگا اس کو نجات مل جائے گی، لہذا یہاں سودے بازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک کس طریقے سے سودا بازی کی گئی، ایک اور سودے بازی کی طریقہ تھا، وہ یہ کہ وہ لوگ قریش کا ایک وفد پھر آیا ابو طالب کے دربار میں، ابو طالب ابھی باحیات تھے، ان کے پاس آیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے آپس میں بات کیا، قال بعضهم لبعض، یعنی کفار قریش آپس میں بات کی ہے کہ معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے، ادھر حمزہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ادھر عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، اور اسلام کا معاملہ تو قریش کے تمام قبائل میں پہنچ گیا، یعنی ہر قبیلے میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لہذا ایسا کرو اب تو چل کر کے ابو طالب سے کچھ لینے دینے کی بات کر لو کہ ورنہ یہ معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ یہ ایک وفد کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں پہنچے ابو طالب کے دربار میں اور کہا کہ ابو طالب معاملہ جو ہے آپ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہو، ایسا کرو کچھ معاملہ حل کر کے جائیے اور کچھ لینی دینی ہو جائے، کچھ ہم دے دیں کچھ وہ لے لیں، کچھ وہ دے دیں ہم لے لیں۔ چنانچہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد، اے محمد، ان ہؤلاء اشراف قریش، یہ لوگ جو ہے قریش کے معزز ترین لوگ آئے ہوئے تمہارے پاس، اور یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم ان سے لے لو اور کچھ یہ تم سے لے لیں، اور اس طریقے سے معاملہ طے پا جائے اور معاملہ آگے نہ بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لینے دینے والی بات ہے تو سنیے، مجھ سے ایک کلمہ لے لیجیے، مجھ سے ایک چیز لے لیجیے، اور اس چیز کا مقام یہ ہے کہ اگر تم اس کو اپنا لیے تو سارے عرب میں تمہاری بادشاہت ہوگی، اگر اس کو اپنا لیے تو سارے عرب میں تمہاری بادشاہت ہوگی، اور عرب کے علاوہ جو علاقے جو دنیا میں ہے، عجم کا پورا علاقہ، وہ تمام کے تمام تمہاری ماتحتی میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لینے دینے کا جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے ایک کلمہ لے کے جاؤ، اگر تم اس ایک کلمہ کو اپنا لیتے ہو تو اس کی وجہ سے یہ سارا عرب تمہارے مملکت میں آ جائے گا، تم اس کی بادشاہت اختیار کر لو، تمہاری بادشاہت میں آ جائے گا وہ، اور عرب کے علاوہ جو علاقہ ہے عجم، یعنی عرب کے علاوہ جو باقی علاقہ اس کو عجم کہا جاتا ہے، تو عجم کے تمام کا تمام عجم یہ تمہاری ماتحتی میں زندگی گزاریں گے۔ ایک دوسری روایت میں وہ تم کو جزیہ دینے لگیں گے، یعنی ٹیکس تم کو دیں گے۔ اس کو سننا تھا تو سارے دنگ رہ گئے کہ کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ ایک کلمے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا مقام یہ کہ اس کی وجہ سے پورے عرب پر بادشاہت مل جائے اور تمام عجم کے لوگ آ کر کے ماتحتی اختیار کریں، جزیہ دینے لگ جائیں۔ انہوں نے کہا اکلمۃ واحدہ، کیا صرف ایک کلمے کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، صرف ایک کلمے کی بات ہے۔ کہا جب ایسی بات ہے تو ایک کلمہ نہیں 10 کلمہ تو ہم لینے کو تیار۔ ابو جہل موجود تھا، اسی نے کہا کہ تم ایک کلمے کی بات کرتے ہو اور اس ایک کلمے سے اتنا بڑا فائدہ، تو کہا کہ نام وابی کا 10 کلمات، ہاں ہم لینے کو تیار ہے، تمہارے باپ کی قسم ہم لینے کو تیار ہے، 10 کلمے بھی ہوں تو اس کو بھی لے لیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہلوا لیا تو کہا یہ کلمہ یہ ہے تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دون اللہ، کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کا لبادہ اتار دو اور لا الہ الا اللہ کہہ دو، اتنا ہی کہو۔ اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سارے عرب کی بادشاہت اور سارے عجم کی ماتحتی میں تمہارے اندر آ جائے گی، تمہارے تحت وہ زندگی گزارنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا اتنا سننا تھا تو بلبلائے، اسی سے تو چڑ تھی۔ آج مسلمان کہتا لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی تو اگر پڑھنے والی بات ہوتی تو کہہ لیتے بادشاہت کا معاملہ تھا نا، لیکن نہیں، وہ معنی سمجھتے تھے کہ اس کو اقرار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سر نہیں جھکے گا، اللہ کے علاوہ کہیں اور رکوع نہیں ہوگا، پھر اللہ کے علاوہ کہیں اور سے مانگنا نہیں ہوگا، کسی اور سے فریاد نہیں کرنی ہوگی، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہو، وہ جانتے تھے۔ ورنہ ایک کلمہ کہنا تھا کہہ دیتے، بادشاہت مل رہی تھی، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار سے بات بننے والی نہیں، اس کے اعتبار سے عمل کرنا تھا۔ اس لیے کہا، انہوں نے کہا یہ ایک کلمے کی بات کر رہے ہیں، 10 کلمے تو تیار ہیں، اور کیونکہ اس کے بدلے میں بادشاہت مل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دون اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اللہ رب العالمین نے ان کے اس جواب کو سورہ صاد کے اندر ذکر کیا۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ تمام معبودوں کو ایک معبود قرار دے رہا ہے، یعنی لات تھے، منات تھے، عزا تھے، فلاں تھے، ہزار جگہ سر ٹکتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تمام معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اور اس کے بعد فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور یہ کہتے ہوئے لوگ نکل گئے کہ تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے یہاں سے چلو اور اپنے اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ تم سے کچھ اور چاہ رہا ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، چلو یہاں سے اور چھوڑ دو، اب رہنے دو اس کو، ورنہ سب معاملہ کرکرا ہو جائے گا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی کہ تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دون اللہ، کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ جملہ استعمال کرو اور اللہ کے علاوہ جن غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان کی عبادت کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ تمام معبود کو اس نے ایک معبود بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ ابھی ہم تو روزی کسی اور سے مانگتے تھے، اولاد کسی اور سے مانگتے تھے، فتح کسی اور سے مانگتے تھے، بارش کسی اور سے مانگتے تھے، اب یہ کیا معاملہ کہ تمام تر مطالبات ایک اللہ سے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو تعجب خیز بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء يراد، ان میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہے چلو چلو یہاں سے نکلو اور اپنے اپنے معبودوں پہ جمے رہو، ورنہ یہ تم کو گمراہ کر دے، تم سے کچھ اور چیزیں چاہتا ہے۔ آئے تھے سودے بازی کرنے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب اصول کی بات ہوگی، سچائی کی بات ہوگی تو باطل کبھی ٹک نہیں سکتا، اس کے اندر جو جھول ہوتا ہے، جو وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، حق کے سامنے کبھی ٹک نہیں سکتا، بھاگنا ہی بھاگنا ہے۔ تو یہ سودے بازی کی تیسری قسم تھی، کچھ دے دو کچھ لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو، اور جیسے ہی پکڑا بھاگ کھڑے ہوئے۔ پتہ یہ چلا، یہ ہمارے لیے اس میں عبرت کی بات، نصیحت کی بات کہ بھائیوں، جب بھی آپ دعوت کا کام کرنے کھڑے ہوگے، جب بھی آپ اسلام کی دعوت پھیلانا چاہو گے، جب بھی آپ سچی تعلیم عام کرنا چاہو گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ارے تھوڑا نرم بولیے، یہ مت بولیے، یہ بولیے، یا اسی طرح کچھ لے لیجئے کچھ دے دیجئے،
کچھ دن ہم آپ کے اس میں آ جائے، کچھ دن آپ ہمارے میں آ جاؤ. اس طریقے کی بات آج بھی کی جائے گی. آپ سے بھی کہا جائے گا کہ لوگ ارے بولو، تمام باتیں بولو، شرک میں نہ بولو، اصلاح معاشرہ میں بولو، والدین کے حقوق میں بولو، چوری کے خلاف بولو، لیکن شرک میں مت بولو، توحید پہ مت بولو، مزاروں کے خلاف مت بولو، ادھر ادھر لوگ سجدہ کر اس پہ مت بولو، بدعت کے خلاف مت بولو، اور بہت ساری چیزوں سے کہ یہ مت بولو، یہ بولو، یعنی کچھ نرم پڑ جاؤ. آج بھی کہا جاتا ہے. اور لینے دینے کی بات آتی ہے، کچھ ہماری بات عام مان لو، کچھ ایسا ہے کہ اپنی اپنی زندگی گزارو، نہ ہم آپ کو کہیں غلط ہے، نہ آپ مجھ کو کہیں غلط ہے. آپ اپنی عبادت کرو، میں اپنی عبادت کرتا ہوں. آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھو، ہم اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. سارے لوگ حق پر ہیں، یہ کہہ کر کے معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتلاتا ہے، لوگوں جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. لیکن بیان کرنے والوں کے لیے ایک شرط ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ بیان کرتے وقت اپنے لہجے کو نرم رکھو. اپنے بھائیوں کو مخاطب کرو تو بڑے پیار سے مخاطب کرو. ممکن ہے ان کا منہج آپ سے الگ ہے، ان کا طریقہ آپ سے الگ ہے، ان کا مسلک آپ سے الگ ہے، ان کا مذہب آپ سے الگ ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ صحیح بات جانتے ہو تو اس کو رکھتے ہوئے صحیح طریقہ اپناؤ. یہ کیا چڑھانے والا انداز، برا بھلا کہنے والا انداز اور مذاق کرنے والا انداز، یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا. نبی کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آؤ، آئے ہو تو آؤ، اب ایک کلمہ لے کے چلے جاؤ. آپ کے پاس کوئی آئے، ٹھیک ہے، آپ کی بات تمام تر باتیں صحیح ہے، یہ کام آپ کہتے ہو، ذرا مجھے بتا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ایسے کیا ہے کیا؟ آپ سے کہا جائے کہ شرک میں مت بولو، ذرا پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک پر بولے کہ نہیں بولے. اگر بولے تو بولو، نہیں بولے نہیں بولیں گے. تو ہمارا معاملہ تو نبی سے کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، نبی نے جیسے کیا ویسا کرنا ہے، اور دعوت کا کام نبی کا طریقہ ہے، لہذا دعوت کا کام جب کرنا ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن سودے بازی نہیں ہو سکتی، بکنا نہیں چاہیے. یہ ایک طریقہ تھا دعوت حقہ کو روکنے کے لیے، سودے بازیاں کرنا، کچھ لینا کچھ دینا، توڑ پانی کرنا. ایک دوسرا طریقہ گالی گلوچ کرنا. اس سے بھی بات نہ بنی تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. اور کسی نے کہا تھا کہ جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو صرف گالی بچتی ہے. جب آدمی گالی دینے لگ جائے سمجھ لو کہ اس کے بعد دلیل ختم، اب وہ گالی کی وجہ سے تم کو دبانا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کسی وادی میں کسی گھاٹی میں جا کر کے، اور آپ کے پیچھے مسلمان بھی نماز پڑھا کرتے تھے. مسلمانوں، نماز کو اپنا لو. نماز پڑھتے تھے، چھپ کے پڑھا کرتے تھے. آج آزادی ہم نہیں پڑھ رہے. نماز پڑھنے کے لیے مار کھایا کرتے تھے، آج نہ پڑھنے کے لیے کوئی مارنے والا نہیں. ہماری اولاد ہمارے گھر میں رہے، نہ ہم خود پڑھیں نہ اس کو پڑھوائیں، ہم بھی سوئیں وہ بھی سوئیں. اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے عقیدت ہے تو نبی کے اس نقش قدم پہ چلو کہ لوگ روکے پھر بھی نہ کو نماز پڑھنے. سارا مکہ روک رہا ہے کہ نماز نہ پڑھے، اور نبی نماز پڑھ رہے وادی میں جا کر، گھاٹی میں جا کر کے. ہمیں اگر ایسا موقع مل جائے تو ایک دم دلیل مل گئی، بڑی مصیبت ہے، بڑی رکاوٹ ہے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ غیروں کی طرف سے دباؤ ہے، نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا. اور عجیب عجیب بہت بڑے فخر سے لوگ کہہ دیتے ہیں یعنی بڑی مشغولیت ہے. کیا بڑی مشغولیت ہے کاروبار کا، یہ اس کا سوال یہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کس وجہ سے آپ کو یہاں مبعوث کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے یا مشغولیت کے لیے؟ نماز سے بڑھ کر کون سی مشغولیت ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے تمام تر مشغولیات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن تمام تر مشغولیات کی وجہ سے نماز کو نہیں ترک کیا جا سکتا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے گھاٹی میں، وادی میں چھپ کر کے، اور صحابہ کرام بھی جو ایمان لائے تو وہ بھی جا کے نماز پڑھتے تھے.
اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو ادھر سے گزرنے والے کفار سن لیتے، جب سنتے تو وہ لوگ اللہ کو گالی دیتے، قرآن کو برا بھلا کہتے، اور جو قرآن کو لایا اس کو برا بھلا کہتے۔ یعنی اب کوئی جواب نہیں بچا تو گالی دینا شروع کر۔ جب قرآن سنتے تو سننے کے بعد اللہ کو بھی گالی دیتے نعوذ باللہ، اور قرآن کو بھی برا بھلا کہتے، اور جو اس کو لے کر کے آیا ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بھی گالی دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قرات کو بہت زیادہ بلند نہ کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بہت زیادہ پست کریں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کریں، نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت پست آواز سے، بیچ والی آواز سے پڑھیں۔ کیوں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے حکم دیا؟ اس وجہ سے کہ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ جانتے نہیں اللہ کو، وہ جانتے نہیں قرآن کو، وہ جانتے نہیں جبرائیل کے مقام کو، اس لیے سب کو گالی دے رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا آپ پست کر لیجیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے، لیکن بہت تیز نہ پڑھیے اور بہت پست بھی نہ پڑھیے کہ پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سن نہ پائیں۔ اس لیے درمیان کا اختیار کیجیے، یعنی پیچھے والے سن بھی لیں اور کفار قریش نظر انداز کر کے چلے جائیں، ان کے کانوں تک آواز نہ پڑے۔ تو یہ گالی گلوچ کا طریقہ اپنا لیا، مصلحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اہم کام کی وجہ سے ایک اہم کام سے روک دیا، یعنی دونوں اچھا کام، قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا یہ اچھا کام تھا، لیکن اس اچھے کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، قرآن کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، لہذا اللہ نے کہا کہ ایسا راستہ اختیار کرو کہ قرآن پڑھنا بھی ہو جائے اور اللہ کو گالی دینے والے لوگ بھی نکل جائیں۔ تو گالی دینے کی بات آ گئی، اور جب یہ معاملہ ہوا تو مسلمان بھی ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے تھے، ارے کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ تو جب ایسا کہتے تو کفار فوراً اللہ رب العالمین کو گالی دیتے۔ اللہ یہ مسلمان ان کے معبودوں کو کہتے کہ کچھ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ لوگ جو کہتے بالکل سچی بات کہتے تھے کہ یہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ تو سچی بات تھی۔ لیکن اس سے چڑھ کر کے کفار اللہ رب العالمین کو گالی دینا شروع کر دیتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو بتاؤ کہ ہاں کچھ کر سکتے، دلائل دو کہ تم کہتے ہو نہیں کر سکتے لیکن یہ کر سکتے، تو یہ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پتھر کے بت ہیں، یہ کچھ ہم نے خود بنایا ہے، اور معاملہ تو یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، ستو کو بناتے تھے، اور جب تک دل رہا پوجے، بھوک لگی اسی کو کھا لیے۔ جانتے تھے یہ ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں تھی، تو اب کیا کرو، اللہ کو گالی دو۔ یہ معاملہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کو، ان چیزوں کو برا بھلا مت کہو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ جو ہے اللہ کو برا بھلا کہیں گے دشمنی میں بغیر علم کے، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے کیونکہ وہ جانتے نہیں، علم نہیں، اور دشمنی میں وہ ایسا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی روکا کہ جو ہے ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو ورنہ یہ بھی دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں بہت سارے ایسے کام جو جائز تھے، درست تھے، لیکن اس میں حکمت کے تحت اگر اس سے بڑا فساد برپا ہو رہا ہے تو اس سے رک جاؤ۔ یہاں ان معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا درست تھا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم نازل فرما دیا کہ ایسا مت کرو۔ یہ ایک خاص پہلو ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے۔ آج مسلمان کا معاملہ کیا ہے، اگر کسی نے ہمارے قرآن کو کچھ کہا تو ہم بھی ان کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، ان کی کتابوں کو برا، جو لوگ جانتے نہیں، جن کے اندر علم نہیں، مسلمان جو جاہل بیچارے ہیں، جذبات ہے، اگر ہمارے نبی کو کسی نے کچھ کہا
تو ہم ان کے جو جو ان کے بزرگ ہیں یا جو ان کے نبی ان کے ہیں ان کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ تھا. اس کی وجہ جب لوگ جذبات میں آتے ہیں فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے اور نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے. ہمارے قرآن کو کوئی جلایا تو ہمارا کیا پریدان ہونا چاہیے؟ ہم اپنے قرآن کی حفاظت کریں، دوسروں کی مذہبی کتاب کو نہ جلائیں. ہمارے نبی کو کوئی برا بلا کہے، ہم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کریں، لیکن دوسروں کے نبی پر حملہ کر کے نہیں. ہمارے اللہ کو کوئی برا بلا کہے تو ہم اپنے اللہ کا اکرام کریں، عبادت کر کے اس کا اکرام کریں، لیکن کسی اور کے معبود کو برا بلا نہیں. ورنہ لوگ دشمنان اسلام آج مسلمانوں کو تولتے ہیں کہ ان کے ایمانی غیرت کتنی بچی ہے. اس لیے وقفے سے اس طرح کی چیزیں لائی جاتی، کبھی قرآن کا معاملہ، کبھی نبی کے کارٹون کا معاملہ، کبھی کسی اور چیز کا معاملہ، کبھی کعبہ کی بے حرمتی کا معاملہ. وہ ہمارے ایمان کو جانچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کب تک یہ جو ہے جذبات میں آ کر کے احتجاج کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اور پھر ہم کو موقع ملے ہم ان پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو جیل کے اندر ٹھوس دیں، ان کو قتل کر دیں، ان کی تجارت کو برباد کر دیں، ان کی جو ہے روزی روٹی کا مسئلہ روک دیں، اس طریقے سے مسلمانوں کی ترقی کو روک دیں. اس لیے وقفے سے ایسا کیا جائے گا. اور کہہ دوں کہ اب الیکشن کا ماحول ہے، لوگ کوشش کریں گے جذبات میں اگر کوئی حرکت ہو جائے اور دو قوم آپس میں لڑ جائے، فرقہ واریت کی وجہ سے ووٹنگ ان کی ہو جائے، اس کے لیے وہ لوگ کوشش پوری پلاننگ کے ساتھ کریں گے. لہذا صبر کرنے کی ضرورت ہے، یہ حکمت اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. کبائر میں سے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا، اپنی ماں کو گالی دے گا، اپنے باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، آدمی اپنے والدین کو گالی دے گا. کیسے؟ فَيَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمُّهُ فَيَسُبُّ أُمُّهُ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو گالی اس طریقے سے کہ یہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا. ہم نے اس کے باپ کو گالی دیا تو ظاہر سے پلٹ کے وہ ہمارے باپ کو گالی دے گا. ہم نے اس کی ماں کو گالی دیا، پلٹ کے وہ میری ماں کو گالی دے گا. ہم نے اس کی بہن کو برا بھلا کہا، وہ ہمیں برا بھلا، ہماری بہن کو برا بھلا کہا. سبب کون ہوا؟ ہم نہ گالی دیتے وہ نہ دیتا. اگر ایسا ہے کہ ہمارے کرنے کی وجہ سے اس نے گالی دیا، ہمارے گالی دینے کی وجہ سے اس نے گالی دیا، تو اس کے سبب ہم ہیں، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے. اور اگر ہمارے کہے بغیر، ہمارے گالی دیے بغیر کوئی گالی دیتا ہے تو انشاءاللہ ہم پر کوئی وہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے گناہ کی معافی ہوگی، اور جو ہماری نیکیاں ملیں گی اور درجات بلند ہوں گے. بہرحال خلاصہ کلام یہ مسلمانوں کی دعوت حقہ کو روکنے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ سودے بازیاں کر لو، کسی طرح خاموش ہو جائے، یا اسی طریقے سے جب کچھ نہ ملے گالی گلوچ دے کر کے فتنہ پیدا کرو، نفرت پیدا کرو. لوگ چڑھاتے ہیں، لوگ گالیاں دے دے کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو دعوت کا کام ہو رہا ہے ان میں گالی دو، اور جب گالی دو تو ظاہر سے ادھر جواب ملے گا، ہم کو موقع ملے گا لڑنے کا، اور جب ایک بار لڑائی ہو جائے گی تو جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ دور ہو جائیں گے. باقاعدہ کوشش ہوتی، گالی دینے کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ باقاعدہ فون پہ گالی دیتے ہیں، ایسی ویسی گالی دیتے ہیں. مقصد یہ کہ وہ گالی دے، تم بھی گالی دو، اور جو تم گالی دو گے تو کوئی سننے نہیں آتا کون پہلے گالی دیا، یہ ہوا اس نے گالی دیا، وہ کہا اس نے گالی دیا. دونوں طرف کے افراد آ گئے اور جھگڑا ہوا، ٹکراؤ ہوا، فتنہ ہوا. جو لوگ قریب آ چکے تو وہ دور ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا اور آج بھی یہ وتیرہ ہے. آج غیر مسلم حضرات کوشش کرتے ہیں کہ لفڑا ہو جائے تاکہ جو غیر مسلم حضرات اسلام کے قریب آ رہے تھے وہ دوریاں پیدا ہو جائے. اللہ سے دعا کہنے سنت عمل کی توفیق دے. الہ العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. الہ العالمین نبی کے طریقے کے مطابق دعوت کے کام کرنے والا بنا. اسلام کے اشاعت فرما، سچی تعلیم عام فرما. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.